محترم سامعین کرام، آپ تمام حضرات کا مولانا سعید باقوی صاحب کی یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس اور جامعہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے عزیز طلباء، ہمارے لیے خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 29ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کی مناسبت سے جب شہر بنگلور میں حاضری کا موقع ملا تو مسجد سبحانیہ میں جاری حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ میں زیر تعلیم طلباء کے درمیان اور پھر اس مسجد سبحانیہ کے ذمہ داران اور علاقے کے مسلمانوں کے درمیان کچھ خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضرات گرامی، پچھلے کئی دنوں سے شہر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 29ویں سالانہ اجلاس کی مناسبت سے آپ کے درمیان بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ قوم و ملت کے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان پر باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے اکابرین کی گفتگو سے آپ نے استفادہ بھی کیا ہوگا۔ کل کے اتنے بڑے اجلاس میں آپ نے شرکت بھی کی ہوگی۔ ان ساری باتوں کے پس منظر میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اس وقت ہندوستانی مسلمان بڑی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور قوم و ملت کے ایسے بڑے بڑے مسائل ہیں کہ جس میں ہم کو بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے وجود کو اور اپنی شناخت کو باقی بھی رکھنا ہے اور اس ملک کے اندر ہمیں ایک قائدانہ کردار ادا کرنا ہے۔ اس پس منظر میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات اگرچہ کہ انتہائی دیگرگوں ہیں اور پورا ماحول ہمارے مخالف ہے۔ اس وقت ملک میں جو پارٹی برسر اقتدار ہے اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مسلمانوں سے ان کی شناخت کو چھین لینا ہے، مسلمانوں کے امتیازات کو چھین لینا ہے اور ان کو اس ملک کے اندر اکثریت کا تابع بن کر رہنا ہے اور اس ملک کو وہ ایک ایسے رخ پر لے جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دینا چاہتے ہیں۔ اور اب تک کے ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک دستور کی آئین اور دفعات کے تحت جو ہمیں مذہبی آزادی حاصل تھی، جو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی نظریات پر ہم کو عمل پیرا رہنے کی جو مکمل آزادی حاصل تھی، اب وہ اس کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ملک میں ایسے قوانین بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آہستہ آہستہ یہ آزادیاں سلب ہو جائیں۔ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی انہوں نے ناپاک کوشش کی اور ایک حد تک کہ اپنی کوششوں میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا کام مسلم پرسنل لا میں مداخلت کا جو انہوں نے کیا وہ ٹرپل طلاق کے خلاف قانون سازی کا کام تھا اور بدقسمتی سے سپریم کورٹ اور عدالت عظمیٰ سے بھی اس کے خلاف فیصلہ صادر کرانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک بل پاس ہوا پارلیمنٹ میں اور پھر سپریم کورٹ سے بھی اس پر مہر ثبت کر دی گئی اور اس طرح پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی مسلم پرسنل لا کے خلاف اور 3 طلاق کو ایک کرمنل لا
قرار دے دیا گیا اور اس پر جو ہے وہ سزا جاری کر دی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ طلاق کا ایشو خالصتاً مسلمانوں کا اپنا مذہبی معاملہ تھا، ان کا اپنا آئلی معاملہ تھا، اس میں حکومت کی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں چاہ رہے ہیں، اور جن مسلم خواتین کو وہ مظلوم بنا کر پیش کر رہے تھے وہ مسلم خواتین بھی نہیں چاہ رہی ہیں، اور لاکھوں لاکھ مسلمان عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا کہ ہم کو ایسے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے جو مسلم پسند اللہ میں مداخلت کرتا ہو، لیکن اس سب کے باوجود 3 طلاق کے خلاف قانون پاس کر کے مسلم پسند اللہ میں مداخلت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ملک کے مسلمانوں نے علماء کی سربراہی اور قیادت میں اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا کہ ہم اکثریت کی بنیاد پر قانون پاس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی بات کو سننے کو انہوں نے گوارا نہیں کیا، مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو خاطر میں لانے کو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، اور صرف اپنی اکثریت کی بنیاد پر انہوں نے قانون پاس کر دیا، اور وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور یکے بعد دیگرے ایسے معاملات پیش آتے رہے کہ جس میں انہوں نے اپنی اکثریت کے نشے میں چور ہو کر قانون کی غلط تشریح کر کے وہ مسلمانوں کو پے در پے زخم پہنچا رہے ہیں۔ 1991 کا ورشپ پلیس ایکٹ موجود تھا، جس کی رو سے بابری مسجد کے بعد کسی اور مسجد پر کوئی ہندو تنظیم دعویٰ کر ہی نہیں سکتی تھی مندر ہونے کا، لیکن اس کے باوجود کورٹ کے اندر ہی اس ایکٹ کی غلط تشریح کی گئی، اور اس کے بعد سے مختلف مساجد کو نشانہ بنا لیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے حکومت کی ایما پر ہماری عدالتیں سروے کرنے کا فیصلہ ثابت کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہندو فریق کسی مسجد کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پہلے مندر تھا تو اس کا سروے کرایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ سروے اس انداز سے کرایا جاتا ہے کہ رائی کا پہاڑ بنا کر، بلکہ اب تو ایسا ہے کہ رائی نہ ہو تب بھی پہاڑ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور گیان بابی مسجد کے مسئلے میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح کوئی ثبوت نہ ہوتے ہوئے بھی ایک جو ہے وہ افسانہ گڑھ لیا گیا اور مسجد کو مندر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی دیکھیے آپ، سنبھل کی جامع مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، اور کل کتنا بڑا سانحہ پیش آیا، 3 مسلمان نوجوان اس پہ شہید ہو گئے۔ تو یہ مسلسل ایک جو قضیہ چل رہا ہے کہ مختلف مساجد کو ٹارگٹ کیا جائے، تاریخی قدیم مساجد کو، اور ان کو مندر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ قانون کی غلط تشریح کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے اوقاف کے سلسلے میں جو مسئلہ چل رہا ہے وہ اس وقت کا سب سے برننگ ایشو ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لاکھوں ایکڑ زمینیں مسلمانوں کی، جن پر ان کی مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں اور ان کی قبرستان، ان کی جو ہے درگاہیں اور امام باڑے اور عاشور خانے، یہ سب قائم ہیں، تعمیر ہیں، ان پر ان کی نگاہیں ہیں۔ تاریخی عمارتیں اور تاریخی مقامات جن کے جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ کی اراضی ہے، ان سب پر ان کی نظر ہے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان زمینوں کو ہتھیا دیں۔ اس کے لیے وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کو، چونکہ واضح اکثریت بی جے پی کو نہیں تھی اور وہ این ڈی اے کے سہارے چل رہی تھی، اس لیے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بل کو جے پی سی میں بھیجا گیا، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیجا گیا، لیکن وہاں بھی بڑی عیاری کے ساتھ ایسی کمیٹی بنائی گئی کہ جس میں ارکان کی اکثریت خود بی جے پی اور این ڈی اے کی ہے۔ دکھانے کے لیے مسلم ایم پیز کو بھی اس میں شامل کیا گیا، لیکن ان کی تعداد کو جو ہے وہ محدود اور کم رکھا گیا، تاکہ جب بھی اس بل کی سفارشات آئیں گی تو اکثریت کے نام پر وہ بی جے پی کا ہی نظریہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ جمہوری نظام کے اندر تو اکثریت تعداد طے کرتی ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو جی پی سی کے اندر بھیج دیا۔